السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ شخص کی طرح ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ زندہ کس طرح ہوا؟ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کو یاد نہیں کرتا۔ تو ہمیں ہر وقت ذکر میں رہنا چاہیے، کوئی بھی ذکر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یہ ذکر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہماری زبان پر ہوں گے، تو شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 207، سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ سل بنی اسرائیل
کم آتیناہم من آیت بینہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 211 پر۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 27 سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ مومنوں کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچتا ہے، یشری بیچنا، خریدنا، نفسہ اپنے نفس کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا۔ یہ مومنوں کی بہترین صفت ہے جو ہر کام وہ اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل وہ بس یہ سوچتا ہر وقت رہتا ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے، اور یہ مومنوں کی خاص صفت ہے۔ تو ہمیں بھی ہمارا دل کیا بھی چاہے، پردہ کرنا نہ کرنا، میرا میاں ایسا ہے، میرا گھر میں یہ ہے وہ ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، مجھے ہر وقت اس کی پرواہ ہونی چاہیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ شفیق ہے بندوں پر۔ اور یہ بھی ہم اپنے اوپر رکھیں کہ اللہ کسی کو اپنی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ اللہ ہمیں سے اندر جتنی طاقت سمجھتا ہے اتنی ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ اللہ شفیق ہے بندوں پر، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، وہ تو چاہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ خوش ہو۔ رؤوفم یا شفیق کی صفت آئی ہے اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے۔ کتنی بہترین آیت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہمیں اسلام میں اچھی چیزیں لگتی ہیں ہم وہ اپناتے ہیں، جو ہمیں مشکل لگتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پورا پردہ کہاں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ ہم سب کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا جب آئے تو اٹینشن میں ہو جائے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، فی السلم کافتن، اسلام میں پورے کے پورے ہو جاؤ، کامل اطاعت۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کیا احکام نازل کیے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، قدموں کے شیطان کی۔ خطوات مانا یہ خا تا وا مادو ہے، 2 قدموں کے فاصلے پر جو ہوتا ہے خطوات۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ شیطان ہمیں ہمیشہ بری باتیں سکھاتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہش کے مطابق ہوں، ان پر تو عمل کرو، دوسرے حکموں کو نظر انداز کرو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اور جو دین میں نئی نئی بدعات آ رہی ہیں وہ تمہیں اٹریک نہ کریں اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے، بلکہ دین کو عبادت یعنی مساجد تک محدود نہیں کرو، سیاست تک نہیں۔ جیسے کوئی مر جاتا ہے تو وہ رسومات ہوتی ہیں، مرگ اور شادی بیاہ کی مصرفانہ ہندوانہ رسوم، دیگر رواج۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو جو تمہیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا ہے، برائیوں سے خوش نما، غلاف چڑھاتا اور بدعت کو بھی نیکی باور کراتا ہے۔ آج کل کے لوگ بدعت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا اچھا اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، تاکہ ان کے دوام ہم رنگ زمین میں پھنسے رہو۔ تو یہ اللہ یہاں کیا کر رہا ہے، شیطان کے قدموں کی، جو اسلام تمہیں احکام دے رہا ہے
بار بار مشاہدہ کرو، غور فکر کرو قرآن حدیث میں کیا اللہ چاہتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر پھسل جاؤ، اگر شیطان نے تمہیں پھسلا دیا ہے، اگر پھسل گئے ہو، من بعد ما جاءتہم، بعد اس کے جو آ گئی تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس ایک کام اب آ گئے ہیں، تم پھسل چکے تھے، تو بینات، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، تو جان لو بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اگر شیطان نے تمہیں پھسلا بھی دیا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، عزیز ہے، حکمت والا ہے، اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگو، وہ بہت قریب ہے، قریب مجیب، قریب مجیب۔ حل ینظرون الا ان تاتیہم اللہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس، یاتیہم اللہ، آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں میں، والملائکت، اور فرشتے، وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے کام، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام، یعنی سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں۔ یہ کون چاہتے ہیں؟ یہ یا تو قیامت کا منظر ہے جیسا کہ بعض روایت میں آیا ہے، یعنی یہ کہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے، یا پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلووں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان لائیں گے۔ یہ مکے کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، وہ اللہ اس کے لیے کہہ رہا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے آئے، بادلوں میں آئے، لیکن ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کر لو اور اپنی آخرت سنوارو۔ سل بنی اسرائیل، اور پوچھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، یعنی اولاد یعقوب سے، تورات میں جو نعمتیں ہم نے ان کو دی، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی دی ہم نے انہیں نشانیاں واضح، وَمَن یُبَدِّلْ نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل دے گا نعمت کو اللہ کی، من بعد اس کے، ما جاءتہ، جو آ گئی ان کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو البے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی قرآن کو بدل کر خواہشات کی پیروی نہ کرو، قرآن میں جو لکھا ہے اسی کو اپناؤ، تو اگر ایسا کرو گے تو اللہ، فإن اللہ شدید العقاب، یہاں وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل کو بھی نشانیاں دی لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کو کیا کیا نشانی ہے؟ مثلا موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا توڑ کیا، سمندروں میں راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، یہ ساری ان کے لیے نشانیت۔ نعمت کے بدلنے کا مطلب یہ کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنایا، تو ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اور آج کل بہت سارے لوگ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ 73 فرقے ہوں گی، تو ایک فرقہ جو اصل دین پر ہوگا وہ میرے حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ تو ہمیں بار بار اچھی طرح قرآن اور سنت کا مشاہدہ، غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسلام مکمل کر کے دیا ہے۔ اور شادی کی رسومات یا شادی میں دیر کرنا یہ بھی گناہ ہے، کہ میرے بیٹے کو نوکری مل جائے یا تعلیم مکمل ہو جائے، تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا دین اس وقت مکمل ہے جب تمہارا نکاح مکمل ہوگا۔ اور بہت سے لوگ حج کو بھی دیر کرتے ہیں، یہ حج بھی اسلام کا 5واں رکن ہے اور یہ ضروری ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مالی اور بدنی طاقت دی ہے تو ہمیں حج بھی، یہ بھی ہمارا فرض ہے، ٹائم پر کرنا چاہیے۔ تو بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔